لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کے تمام رسولوں پر درود و سلام، خصوصاً آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، محترم علماء کرام اور اس مسجد کے ذمہ داران، حاضرین مجلس، مجھے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی ہدایت ملی ہے وہ ہے رمضان اور قرآن، اور یہ ایک انتہائی مناسب اور بہتر موضوع ہے کہ جس کو ہم اور آپ جانیں اور جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت سے متعلق جو آیت نازل کی ہے اس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ تقوی۔ روزہ ایک انسان، ایک مسلمان اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر ایک مخصوص کیفیت پیدا ہو جس کا نام ہے تقوی۔ اور قرآن مجید کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ ان دو آیتوں کا ربط تلاش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک سے تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہی تقوی انسان کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لائق بنا دیتی ہے۔ وہ قرآن سے روشنی حاصل کرنی ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، قرآن سے رہنمائی لینی ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین موسم ہے رمضان کا، جس میں ہم اللہ رب العالمین کی فرض کی گئی عبادت صوم یعنی روزے کے ذریعے سے ایک خاص کیفیت حاصل کرتے ہیں جو ہمیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ دونوں میں انتہائی گہرا ربط ہے، ایک سے تقوی پیدا ہوتا ہے اور اس تقوی کے ذریعے سے قرآن سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرآن کی رہنمائی میں، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنا۔ گویا قرآن کی روشنی میں ایک مسلمان اگر تمنا رکھتا ہے کہ زندگی گزارے تو اسے رمضان کی عبادتوں کی تمنا ہونی چاہیے، رمضان کی عبادتوں کا ذوق و شوق ہونا چاہیے، اتنا شوق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دماغ میں کبھی قسم کا خیال بھی نہ پنپنے دے کہ میں صوم سے دور رہوں گا۔ حالانکہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر لوگ ابھی کہتے ہیں گرمی کا موسم ہے، بمبئی جیسی جگہ پہ کام کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنی ہے، کہاں سے روزہ رکھ پاؤں گا؟ اور پھر اس کے علاوہ دوسرے بہانے ہوتے ہیں، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے، میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ لیکن اگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو لازم ہے کہ وہ صوم کو اپنے لیے لازم بنا لے، روزے کو اپنے لیے لازم بنا لے۔ اور دوسری بات صوم اور قرآن سے متعلق وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ بلکہ بعض دفعہ تو غور کرنے پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن کے نزول کی برکت ہو کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کو اس قدر بابرکت مہینہ بنا دیا، اس قدر عظیم مہینہ بنا دیا۔ اس لیے کہ آپ غور کیجئے کہ جتنی چیزیں بھی
جتنی شخصیات بھی قرآن مجید سے جڑ جاتی ہیں، ان کی حیثیت، ان کی عظمت، ان کے مرتبے کو چار چاند لگ جاتا ہے، وہ بہت اونچائی اور بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے اس کائنات میں اس شخصیت کا نام بتائیے جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، کون ہے بھائی؟ شامل ہو جائیں آپ لوگ بھی تھوڑا سا۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک قرآن نازل ان پر نہیں ہوا تھا تب تک ان کی حیثیت کیا تھی؟ ایک عام شہری تھے مکہ کے، محمد ابن عبداللہ تھے۔ محمد ابن عبداللہ ٹھیک ہے بہت نیک تھے، مکہ والے انہیں بہت مانتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، بہت اچھا مانتے تھے، بہت پیارا لڑکا مانتے تھے، ان کی ہر بات قبول کرتے تھے، لیکن تھے وہ ایک عام انسان۔ لیکن جس دن قرآن سے جڑ گئے، اللہ رب العالمین نے چند آیتیں نازل کر دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس دن سے حیثیت کیا بنی؟ محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ ہو گئے۔ ابھی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ان کی بات کا انکار کر دے تو اللہ کی بندگی سے خارج ہو گیا۔ یہ قرآن سے جڑنے کا فائدہ ہے۔ جو شخصیت قرآن سے جڑی، اللہ نے جوڑا، چن لیا قرآن کے نازل کرنے کے لیے جس شخصیت کو، اس کا نام ہو گیا محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں، جو امت اس قرآن سے جڑی یا جس امت کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے لیے منتخب کیا، اس امت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نام دیا خیر امت، سب سے بہترین امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ گویا امت جو قرآن سے جڑ گئی اللہ کی نگاہ میں خیر امت قرار پائی، بہترین امت قرار پائی۔ خیر امت کی چار نشانیاں ضمنی طور پر، جیسے شیخ علیم اللہ صاحب نے ضمنی طور پر ایک بات جو بہت مناسب سمجھی بیان کر دی، اور لازم بھی ہے کہ بات کوئی بیچ میں آئے اور ایسا لگے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے، فائدہ ہوگا تو بیان کر دینا چاہیے۔ خیر امت کی چار نشانیاں اسی آیت میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ چار نشانی۔ پہلی نشانی، تم دنیا کے لیے برپا کیے ہوئے ہو، صرف اپنی فکر نہیں، صرف اپنی فکر نہیں۔ اور یقیناً یہ بات اس محفل پر صادق آتی ہے کہ آپ لوگوں نے محفل برپا کیوں کیے ہوئے؟ تاکہ دنیا سنے، اچھی باتیں جانے، دین کی تبلیغ ہو، بہتر بنے۔ تو یہ کام تو ہم انجام دے رہے ہیں، اس کام کو اور بڑے پیمانے پہ انجام دینا چاہیے۔ اخرجت للناس، اور یہ خیر بانٹنا چاہیے لوگوں میں۔ خیر میں صرف مال شامل نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر بانٹنے کا معنی ہے بس دنیا کو پیسے دیتے جاؤ، بہت کام کر رہے ہیں۔ خیر میں مال سے بہتر علم ہے، علم مال سے کہیں بہتر ہے۔ علم کے ذریعے آپ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بہتر راستہ پسند کر سکتے ہیں، چوائس کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ مال سے وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی۔ مال بھی لگائیں گے علم کے لیے پھر سیدھا راستہ پائیں گے۔ اخرجت للناس پہلی چیز، دنیا کے لیے برپا کیے گئے۔ گویا ہمیں صرف اپنی فکر نہیں، دنیا کی فکر ہونی چاہیے، دنیا کے ہر چیز کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، دنیا میں امن لانے کی فکر ہونی چاہیے، غریبوں کے محتاجگی کو دور کرنے کی فکر ہونی چاہیے، بے علموں تک علم پہنچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ ساری فکریں ہم کو کرنی چاہیے تب ہم خیر امت ہوں گے۔ دوسری، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا۔ تیسری، تنہون عن المنکر، برائی سے روکنے والا بننا چاہیے۔ اور چوتھی، تؤمنون باللہ، ہمارے ایمان کا اعلان ہو جو مومن ہے ہم، وہ اعلان زبانی بھی ہونا چاہیے، عملی بھی ہونا چاہیے۔ شناخت ہو ہماری کہ ہم چلے تو دنیا دیکھ کر پہچان لے مومن جا رہا ہے۔ لیکن ہم تو، شیخ ہمارے موجود ہیں ماشاءاللہ، ہارون صاحب، اس کا ذکر عام طور پر کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایسی صفائی کر لیتے ہیں چہروں کی کہ دنیا پتہ نہ پائے ہے کون۔ ہمارے ایمان کا اعلان ہونا چاہیے، ہم ہیں کون، پہچانو ہم مومن ہیں، پہچانو ہمیں۔ یہ خیر امت کی پہچان ہے۔ چار نشانیاں بتائیں، یاد رکھیے گا کون کون سی۔ پہلی، ہم دنیا کے لیے برپا کیے گئے ہیں، دنیا کی بھلائی کے لیے۔ دوسری،
بھلائی کا حکم دیتے ہیں. تیسری بولو بھائی برائی سے روکتے ہیں. اور چوتھی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا اظہار ہونا چاہیے. دنیا جانے مومن ہے، دکھنا چاہیے ہمارے چہرہ مہرہ، ہمارے پہناوے، ہمارے عمل، ہمارا اخلاق، کہ دنیا دیکھ کر پہچان لے مسلمان. آخر اس ہندوستان میں اسلام کیسا پھیلا تھا؟ صحابہ کرام بہت آئے ہیں یہاں. ایک موقف نے لکھا ہے تقریباً 250 صحابہ کرام ہندوستان میں آئے. کتنے؟ 250. یاد رکھیے گا. ہمارے عام طور پر مشہور ہے کہ جو ہے صوفیہ لے کر کے دین ہے. صحیح نہیں ہے. 250 صحابہ کرام آئے ہندوستان میں تقریباً. وہ جس جگہ اتر جاتے تھے دنیا ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہوتی تھی. یعنی ان کا ایمان ظاہر تھا. دیکھ بھائی ہم یہ ہیں. تو رمضان میں قرآن نازل ہوا اور اس کی برکت ہے کہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے انتہائی اہمیت والا مہینہ بنایا. دوسری چیز، قرآن جن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، قرآن جن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، رمضان ان چیزوں کی ہمیں تربیت کرتا ہے. یہ ہے دونوں میں ربط. قرآن اگر ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے، شرک سے دوری کی تعلیم دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے عمل میں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، تو رمضان اس کی تربیت کرتا ہے. کیسے؟ رمضان میں ہم جو عبادت خاص ہے روزے کی، جس کا عربی نام ہے صوم یا سیام، جو عبادت ہم کرتے ہیں، اس عبادت میں دن بھر ہمیں کھانے پینے سے اور دیگر تمام برے خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے منع کیا گیا، صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک. اور اس گرمی کے موسم میں اپریل مئی میں خوب پیاس لگ جاتی ہے. بمبئی والوں کو ذرا کم لگتی ہے. کسانوں سے پوچھ لیجیے جو کھیت میں چلے جاتے ہوں گے بیچارے، یا جو بھنگار کا دھندا کرتے ہیں، بوجھ ڈھوتے ہیں، ان سے پوچھیے کیا حالت ہوتی ہے. پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا روزہ نہیں رکھ پائیں گے؟ کمائیں کہ روزہ رکھیں صاحب، پیٹ پالیں اپنے بچوں کا کہ بھوکے رہیں. یہ عبادت اللہ کی توحید کیسے سکھا دی؟ دیکھیں جو روزہ رکھیں، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، بہت تمنا ہو رہی کہیں سے ٹھنڈا میٹھا پانی مل جاتا تو پی لیتے، اللہ کی یہ نعمت مل جاتی تو اپنی پیاس بجھا لیتے. اور کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، تنہا ہیں، فریزر موجود ہے سامنے، ٹھنڈا پانی شربت موجود ہے، اور شوق انگڑائیاں لے رہا ہے، شیطان ابھار رہا ہے، پی لے بھائی، کون دیکھ رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں تیار کہ پی لیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ تو قرآن یہی چاہتا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. رمضان اس کی تربیت کر رہا ہے. تنہائی میں بیٹھے پھر بھی نہیں پیتے، تنہائی میں بیٹھنے کے باوجود بھی نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں. کیوں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے پھر بھی یہ ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی. تو رمضان سے تقویٰ والی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ تو قرآن چاہتا ہے. اسی کے ذریعے قرآن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. تو یہ اسی طریقے سے قرآن بھلائی کا حکم دیتا ہے. جتنی قسم کی بھلائیاں اور نیکیاں ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جتنی بھی نیک باتیں ہیں تمام باتوں کی ہدایت دیتا ہے قرآن مجید. ہر نیک بات، ہر بھلائی کا حکم قرآن مجید. ایسے ہی روزہ جو رمضان کی خاص عبادت ہے، یہ ہمیں بھلائیوں کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، کانٹا مارنا، نقلی مال بیچنا، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان برائیوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جائے بھی کھائے، وہ میں کیا پریشانی؟ خالی کھانا تھوڑے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے. تو کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ دال چاول روٹی سبزی گوشت حلال ہے کہ حرام؟ کیا خیال ہے؟ حلال ہے نا؟ حلال چیز کھانے سے کیوں رک گئے آپ لوگ دن بھر؟
وہ کھانا چاہیے نا، حلال ہے تو کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک نہیں کھانا. تو جس اللہ نے حلال سے منع کر دیا اور ہم مان گئے بندے بن کر کے کہ اللہ تیرے بندے حلال سے روکے گا تو بھی مان گئے، تو پھر حرام سوچئے ممکن ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ جان بوجھ کر حرام کھائے؟ تو یہ روزہ تربیت کر رہا ہے کہ اگر تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے حلال چھوڑ رہا ہے، تو بھیا حرام بہت دور رہنا چاہیے، اس کو تو پہچاننا بھی نہیں چاہیے. بھیا میں تجھے نہیں جانتا، جا دوسرا راستہ لے، میں اپنا دوسرا راستہ لے رہا ہوں. یہ رمضان ہماری تربیت کر رہا ہے. یہ طریقے سے حدیث میں ہے فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اتنی تربیت بھلائی کی کہ اگر کوئی زبردستی تم سے لڑنا چاہتا ہے، گالیاں بک رہا ہے، نہیں بھائی لڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں، آج لڑ جاؤں گا تم سے، تو کیا کرنا؟ کوئی گالی دے رہا ہے تو کہتے بھیا میں روزے سے، جتنی بکنی ہے بک لے، میں تو چلا ادھر دوسری طرف. یعنی روزہ بھلائی کی کتنی تربیت کر رہا ہے، اتنی کہ بندہ اس شخص سے بھی جو اس کی غیرت کو للکار رہا ہے، چھوڑوں گا نہیں آج تجھے، لڑنا پڑے گا تجھے، نہیں بھائی نہیں لڑتا آج میں روزے سے ہوں. یہ رمضان اور قرآن کا ربط ہے کہ قرآن بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، رمضان بھلائیوں کی تربیت کرتا ہے. قرآن برائیوں سے منع کرتا ہے، رمضان برائیوں سے رکنے کی تربیت کرتا ہے. اسی طریقے سے قرآن چاہتا ہے کہ بندے کا سارا عمل اللہ کے لیے خالص ہو. فَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص ہو کر کے، خالص اللہ کی خاطر کرو. اور رمضان ہماری تربیت کرتا ہے کہ اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے کریں. کیسے؟ ابھی آپ سے سوال کیا، اندازہ ہو کہ ہم نے پانی اس لیے نہیں پیا، اللہ دیکھ رہا ہے، خالص اللہ کے لیے ہوا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ بندے کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا اور اس سے زیادہ ہر عمل کا ثواب پاتا ہے بندہ. بندے ہر عمل کا ثواب میں 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے. لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، رب العالمین دے رہا ہے. ہر عمل کا ثواب کتنا؟ 10 گنا سے لے کر کے کتنے گنے تک بھائی؟ 700 اور اس سے بھی زیادہ، جس کا ہم کیلکولیشن نہ کر سکے، کمپیوٹر جہاں فیل ہو جائے، اتنا اللہ ثواب دیتا ہے. اتنا ہر عمل کا ثواب دیتا ہے اخلاص کے اعتبار سے. مگر روزہ اتنا خالص ہے کہ اللہ نے کہا وہ تو نہیں اعلان کروں گا کتنا دوں گا، میری مرضی جتنا چاہوں دے دوں. اور اللہ دینے پہ آ جائے اپنی خوشی سے تو کتنا دے گا اندازہ کر سکتے ہم اور آپ؟ نہیں کر سکتے. ارے بھائی جس کا سب کچھ ہے وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو کتنا دے گا بالکل اندازہ نہیں، اندازہ کر ہی نہیں سکتے. دنیا میں بہت سارے سیٹھوں کا اندازہ نہیں ہو پاتا بھی آج کیا دے دے گا. جب اس رمضان میں بانٹنے بیٹھتے ہیں بہت سارے لوگ تو اندازہ نہیں ہو پاتا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا سناتا ہوں. ایک جگہ ایک مرتبہ جانا اور رمضان کے مہینے، ایک دن افطار کیا ایک صاحب کے یہاں، یوسف نام تھا، افطار ہوا ان کے یہاں. دوسرے دن دوسرے صاحب پیچھے لگ گئے، پہلے دن سے لگے ہوئے تھے، دوسرے دن بھی لگے رہے پیچھے پیچھے، صاحب ہمارے یہاں افطار کر، ہمارے یہاں کر لیے ہمارے. تو میں تھا ایک ساتھی اور چلو بھائی آج ادھر کر لیتے افطار. ادھر چلے گئے. بندے کتنے مخلص ہوتے ہیں اللہ کے یہ بتا. ادھر چلے گئے. لوٹنے کے بعد جب ملاقات ہوئی یوسف صاحب سے مسجد میں تو ان کا چہرہ رندھا ہوا. اللہ کہہ رہا ہوں میں نے زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا. رو رہا تھا وہ بندہ، میں نے غلطی کیا کی صاحب، میرے ہاں آپ نے افطار کیوں نہیں کیا آج؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. رو رہا تھا کہ میرے یہاں افطار کیوں نہیں کیا، جبکہ اس کے یہاں افطار کا معاملہ تھا کہ روزانہ، جو میں نے 3 دن دیکھا اس کے یہاں روزانہ، جودھ پور کا واقعہ ہے، روزانہ 50 سے 60 لوگ افطار کرتے تھے، مغرب کی نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پھر جاتے. روز کا معاملہ. اس میں بھی ایک آدمی کو اس قدر پہچانے میں کہ میرے آپ نے افطار کیوں نہیں کیا، غلطی میں نے کیا کی تھی. کہاں ملیں گے ایسے لوگ؟ تو یہ روزہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ یہ خالص میرے لیے ہے،
اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہر عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، یہاں دکھاوے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہ نماز پڑھتے ہیں تو پوری ایک ٹیم رہتی ہے جماعت کے ساتھ، سب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی دل میں خیال آ رہا ہے ہاں سب، پھر سجدہ لمبا کرتا ہوں، وہ آدمی دیکھے بڑے مولوی صاحب بہت پکے نمازی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، ذرا ان سے دعا کراتے ہیں، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، ہمیں خیال آ سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ حج کرنے جائے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، زکوٰۃ دیں بہت چھپا کر دیں، اتنا کہ دہنے ہاتھ سے دیں بھائی کو پتہ نہ چلے، تب بھی کم سے کم اس آدمی کو تو دکھ رہا ہے نا جس کو دے رہے ہیں، مگر روزہ منہ بنا کے دن بھر گھومتے رہے اور پانی پیتے رہے چھپ چھپ کے، کس کو پتہ چلا؟ ابھی گھر ہی ایک جگہ جانا ہوا تھا تو کہہ رہے مولوی صاحب وہ دیکھو یہ اتنے لوگ ہیں نا، یہ ایک بھی روزہ نہیں ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں لگا اتنا منہ بنا ہے ابھی جیسے لگتا ہے کہ ان سے بڑا روزہ دار کوئی ہے ہی نہیں، خود ہی لوگ کہہ رہے تھے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہے ہی، اگر خالص نہ کرے تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے ایک صحابی نے ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے ذریعے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں، ایک عمل۔ صحابہ کرام کا مزاج تھا ایک عمل پوچھتے رہتے تھے اور اس پر عمل کر لے، پھر دوسرا ایک عمل پوچھ لیتے، پھر عمل کر، پھر ایک اور عمل پوچھ لیتے، کرتے رہتے تھے، مزاج تھا ان کا۔ ہمارے اب نہ پوچھیں گے نہ کریں، جب جو دکھ گیا چلے گا، چلتا ہے نا، مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے نا، میرے ابا کا نام عبداللہ تھا، میرا نام محمد ہے، جنت میرے باپ کی ہے پکا، ہم بالکل نہیں گھبراتے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابی اللہ کے رسول ایک عمل بتائیے جس پر عمل کروں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ نے کہا علیک بالصوم، روزے کو لازم پکڑ لے بھائی، فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑ لے، اس کے جیسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا خالص ہے روزہ، اگر مخلص نہ ہو بندہ تو روزے دار نہیں ہو سکتا، خالص ہونا پڑتا۔ تو یہ قرآن جس طرح اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونے کی ہدایت دیتا ہے، رمضان ہمیں خالص ہونے کی تربیت کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو روزہ رکھتے ہیں بھائی ٹائم نکال کر کے چل پڑھ، کتنی بار پڑھا ہم نے اس رمضان میں 3 قرآن ختم کیے صاحب، ہم نے 4 ختم کر ڈالے۔ ایک مزاج بنا ہوا ہے قرآن سے جڑنے کا، بڑی اچھی بات ہے، مزاج بننا چاہیے، خوشی کی بات ہے، مگر قرآن سے کیسے جڑنا چاہیے وہ ہم سے سیکھیے۔ قرآن سے کیسے جڑنا چاہیے؟ صرف تلاوت ہی بس، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ایسے بس ایسا کھولا نگاہوں سے پڑھ جا رہے، منٹ بھر میں ایک پارا مکمل، دن دنا دن دن، کیا پڑھے ان کو بھی پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا، یہ ان کا معاملہ۔ لیکن اکثر و بیشتر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور پہنچ گئے والناس تک۔ پوچھے صاحب کیا پڑھا آپ نے قرآن مجید میں؟ بولے قرآن پورا پڑھ لیا۔ ارے کیا پڑھا وہ تو بتا، کچھ سیکھا کیا؟ بولے قرآن پورا پڑھا، بقیہ کچھ مت پوچھو، کیا نہیں معلوم، پڑھ لیا پورا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے بغیر سمجھے پڑھو تو بھی ثواب ہے، اللہ کا کلام ہے نا، بغیر سمجھے پڑھو تو بھی ثواب ہے، لیکن اللہ نے بغیر سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں نازل کیا۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں جس طرح سے ہم اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایسی قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ خود سے اگر پڑھ کر سمجھ سکتے ہوں، خود سے پڑھ کر سمجھیں، اردو تفسیریں موجود ہیں۔ خود سے نہیں سمجھ سکتے تو اللہ رب العالمین نے اس امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور قرآن سے جڑنے کی وجہ سے ان کا رتبہ بڑھا ہوا ہے، ان سے رابطہ قائم کریں اور قرآن سیکھیں۔ قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن سے جڑنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ کر کے کہا ہے دیکھو اللہ کی خشیت ان کے پاس ہے، یہ بڑے لوگ ہیں تمہارے، یہ تمہارے بڑے لوگ ہیں، دھیان رکھنا قرآن سے جڑے۔ تو قرآن سے جڑنے کے جو میں فائدے کچھ دیر پہلے بتائے تھے، وہ ایک فائدہ یہ بھی ہے، تو ان سے رابطہ کر کے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ رمضان میں ہر سال جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، قرآن سناتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے اس کائنات کے، سخی۔ ہم ان کی امت تو ان کے نقش قدم پر ہم کو کیسا ہونا چاہیے؟ سخی یا بخیل؟ کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ بولو تو ذرا یار، تھوڑا زور سے بولو،
بانٹنے والا ہونا چاہیے. کتنا بانٹتے تھے کہ بعض روایتوں میں بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کی زبان سے کبھی ہم نے نہ نہیں سنا کہ نہیں دوں گا. نہیں ہے قرضہ لے کر دے, مگر دے دے بھائی کیسے بھی دے دے. آپ کے تربیت یافتہ جو لوگ تھے ان کی حالت یہ تھی کہ جو کچھ ہے وہ بانٹ دے. ایک بھکارن بھیک مانگتے مانگتے حضرت عائشہ گھر پہنچی رضی اللہ عنہا اور کہا کہ کئی روز سے پیٹ میں کچھ نہیں پہنچا ہے, اللہ کی بندی کچھ کھلا دو. حضرت عائشہ نے گھر میں تلاش کیا, کتنا ملا؟ 3 کھجور. کتنا ملا بھائی؟ 3 کھجور. ہمارے گھر میں ہے کیا اتنا ہی؟ صرف 3 کھجور ملا. کیوں؟ بہت غریب تھے کیا؟ ایک عام مزاج ہے ہمارا, آپ سمجھتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب تھے, پورا گھرانہ بڑا غریب تھا, اسی لیے ہم سنتے ہیں کہ مہینے بھر چولہا نہیں جلتا تھا, بڑے غریب تھا. ایسا نہیں تھا, ہمارے بہت سارے امیروں سے بھی زیادہ امیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 9 بیویوں کو سال کے ابتدا ہی میں پورے سال بھر کا خرچہ دے دیتے تھے. بولیے اتنے مالدار ہے کون؟ کتنے کوئی ہے اس میں جس نے سال بھر کا خرچہ رکھا ہو؟ بتائے ذرا. اتنے مالدار, لیکن تربیت ایسی تھی کہ یہاں دیا, یہاں انہیں نے بانٹ دیا, چل اللہ کے راستے میں جا, پھر اللہ دے گا. 3 کھجور ملا, صرف 3 کھجور لا کر کے 3 دے دیا, کیونکہ یہ 3 لوگ تھے, ماں تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, تینوں کو دے دیا 3 کھجور. یہ رسول کی تربیت یافتہ شخصیات کا معاملہ تھا. رسول کیسے رہے گا اندازہ صرف کر سکتے ہیں. موجودہ زمانے میں ایک واقعہ ایسی پڑھنے میں آیا کہ ایک شخص سعودی گیا ٹہلنے, عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی, اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے علاقے میں جا کے کہا کہ اگر عبداللہ ابن باز ایسا ہے تو محمد رسول اللہ کیسے رہے ہوں گے, ہم سوچ بھی نہیں پاتے اگر یہ شخص ایسا ہے. اتنے نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جڑ جایا کرتے, اس لیے ہمیں بھی جڑ جانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے مدارسہ کرتے تھے روزانہ. سب سے بڑے سخی تھے, اور اس وقت سخاوت بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی. وَكَانَ جِبْرَائِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ, اور جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے ہر رات میں ملاقات کرتے تھے. اب بتائیے ہر رات میں آپ کی سخاوت بڑھ گئی, ہر رات میں سخاوت بڑھ گئی. اور سخاوت کتنی بڑھ جاتی تھی؟ حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. من الريح المرسلہ, تیز ہوا سے. ہمارے یہاں دیکھیں پنکھا بھی بند کر دیا, ہوا لگنی بند, پہ کھڑکی کھول دے, دروازہ کھول دے, بڑی ہوا آنے دے, کچھ تو لگے ہوا, لائٹ چلی گئی. اور بعض دفعہ ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ کھڑکی بند کر دے, بھائی بہت تیز ہوا آ رہی ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے زیادہ. اب اگر کسی کے گھر میں کھڑکی دروازے سب بند ہیں تب بھی ہوا گزرے, کب ایسا موقع ہو سکتا ہے جب ہوا تیز ہو. گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ جو لوگ آپ تک نہیں پہنچتے تھے کہ چلو بھائی کچھ حاصل کر لیں, وہاں بھی یہ سخاوت پہنچ جاتی تھی کہ تو یہاں نہیں آئے گا تو بھی میری سخاوت تجھ تک پہنچے گی. کون سی سخاوت؟ علم کی سخاوت, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں مال بانٹنا ہی بہت بڑی چیز ہے. علم بانٹنا مال بانٹنے سے بھی بڑی چیز ہے. نبیوں کی وراثت علم ہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دور تک پہنچتی تھی ریح مرسلہ کی طرح. یہ قرآن مجید اور رمضان کا ربط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید سے جڑ جاتے تھے. جبرائیل آتے تھے باقاعدہ پڑھانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل سے 1 مرتبہ قرآن سنتے اور سناتے تھے. آخری سال تھا تو 2 بار سنایا, 2 بار جبرائیل پر قرآن پیش کیا, یا 2 بار جبرائیل سے قرآن سنا. گویا ہم کو پتہ ہے کہ کب جانا ہے, اس لیے قرآن زیادہ سے زیادہ رمضان میں پڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے. جی, تو قرآن سے جڑنا چاہیے, خوب زیادہ قرآن سے جڑنا چاہیے, کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے قرآن اگر ہمیں حکم دیتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. کیا بات ہے, یہ خیال درست ہے نا کہ اللہ نے دیا ہے, ہم لوگوں نے کمایا, اللہ نے دیا. جلدی بولو. ہاں نہیں, تھوڑی سی بات غلط ہے لگ رہا ہے.
ہم لوگ اپنی محنت سے کماتے ہیں، ہے نا، علم سے کماتے ہیں، کیا خیال ہے، ہنر سے کماتے ہیں، صحیح ہے؟ بالکل غلط، صرف اللہ دیتا ہے، بھلے ہمارے ہنر کے واسطے سے دیتا، ہماری محنت کے واسطے سے دیتا، لیکن دینے والا صرف اللہ ہے۔ ورنہ اس بمبئی میں کون آیا کم کمانے کے لیے؟ بتائے کوئی چاہتا ہے کم کماؤں؟ ارے ہر شخص چاہتا ہے کہ ٹاٹا برلا امبانی میں ہی بنوں، میرے پاس سب سے زیادہ دولت ہونی چاہیے، ہر شخص کی تمنا ہے۔ تمنا میں کوئی برائی نہیں ہے، تمنا میں کوئی برائی نہیں، بس طریقہ حلال ہونا چاہیے، کمائیے جم کے، ہر شخص چاہتا ہے، مگر مل رہا ہے سب کو۔ ارے بھائی ان سے جن کا نام لیا میں نے، ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں مارکیٹ میں، ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ان سے زیادہ ذہین لوگ، ان سے زیادہ ہوشیار لوگ، ان سے زیادہ بے ایمان لوگ بھی موجود، لیکن سب کو مل رہی ہے اتنی قیمت، اتنی دولت۔ مطلب وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، رشتہ ادھر سے جڑا ہوا ہے، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور ابھی ہم سے پہلے سلفی صاحب نے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بتایا کہ کسی کے ملنے پر حسد جلد نہیں ہونا چاہیے، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، جیسا چاہا اللہ نے بنایا، بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، یوسف ثانی کہلاتے ہیں، بڑا مضبوط بنا دیا ہے، رستم ہند کہلاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، بہت دبلا پتلا بنا دیا ہے، ہوا میں اڑ جاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی، بہت دولت دے دی ہے، کھانے کو شام کو افطار کو بھی نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو جہاں اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، گویا یہ بات دل میں بٹھا کے رکھیے کہ دیا اللہ نے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، دیا اللہ نے۔ وہیں رمضان ہمیں تربیت دیتا ہے کہ بانٹو بھائی، کیسے؟ پیاس لگی ہے تو محسوس ہوتا ہے نا بھائی، ایک آدمی جا رہا ہے دھوپ میں، کیسا بیچارہ تڑپ رہا ہوگا، پیاس لگی ہوگی، ذرا پلا دو بھائی، بھوک لگی ہے صاحب بہت زوروں کی، وہ بھوکا ہوگا تو بیچارے کو کیسے، جیسے میں پیٹ دبا رہا تھا، پیٹ میں میرے درد ہو رہا تھا بھوک سے، اس کو بھی ہو رہا ہوگا، ذرا کھلاؤ اسے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں رمضان میں خاص طور پر یہ مزاج بڑھ جاتا ہے کھلانے پلانے والا، بڑھنا چاہیے، میں کہتا ہوں جتنا ہے اس سے اور آگے بڑھنا چاہیے، مگر اس بڑھنے میں تھوڑا یہ احتیاط ہونا چاہیے کہ پھینکا نہ جائے، پھینکا نہ جائے۔ یہ ایک بہت عجیب چیز دیکھی ہم نے، ہو سکتا ہے آپ کو شاید اچھی لگے نہ لگے، لیکن میں نے جو دیکھی وہ ذکر کروں کہ افطار میں مسجدوں میں اتنا ہو جاتا ہے بعد میں لپیٹ کے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ غلط ہو رہا ہے، ایک طرف ہم بانٹ رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے، ایک طرف جو پھینک رہے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کا نظم ہونا چاہیے کہ پھینکا نہ جائے، اللہ کی دی ہوئی غذا پھینکی نہ جائے۔ جو اسلام یہ سکھا رہا ہو کہ پلیٹ چاٹ لو، انگلی بھی چاٹ لو، وہ کہاں اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ کئی پلیٹ پھینک دو، اجازت نہیں۔ تو جہاں قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خوب زیادہ خرچ کرو اس کا دیا ہوا، وہاں رمضان ہماری اس کی تربیت کرتا ہے۔ اب ایک حدیث سنا کر بات اپنی ختم کر دوں کہ ایک حدیث میں جو صحیح ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کریں گے بندے کی، اللہ بخش دے۔ کتنا ربط ہے دونوں میں، کتنی قربت ہے، دونوں سفارش کریں گے اللہ سے، اے اللہ اسے بخش دے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روک رکھا تھا، میں نے روک رکھا تھا، اس لیے میری سفارش قبول کر، میں تیری جانب سے ان پر فرض کی ہوئی ایک عبادت ہوں، اس عبادت کو اس بندے نے قبول کیا، میری بات مانی، دن بھر رکا رہا، اللہ میری سفارش قبول کر، بخش دے بندے کو، جہنم سے بچا لے، جنت میں بھیج دے۔ دوسری طرف سے روزہ قرآن کھڑا ہو جائے گا، اللہ میں نے اسے راتوں میں سونے سے روک رکھا تھا، لیٹنے سے روک رکھا تھا، یہ قیام میں کھڑا تھا، قرآن سن رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول کر۔ تو روزہ یعنی رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ رب العالمین کے دربار میں ہماری سفارش کرنے والے ہیں، اگر ہم ان سے جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنی مبارک کتاب سے جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس طرح سے جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس کے سمجھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم۔